الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق شوق نال درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائی والسلام علیکم. حمد و درود دے بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل جلالہ و عمن والہ دی پاک بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرت ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. حویلی نکی شاہپور شریف ایسال و ثواب دی اج دی محفل پاک محترم جناب محمد احسن خان عباسی انہاں دی والدہ ماجدہ محترمہ مائی صاحبہ جنہاں دے روح نو ایشان ثواب دی خاطر دعائے مغفرت دا اہتمام ہے، خیرات دا اہتمام ہے. پروردگار عالم جل جلالہ مائی صاحبہ نو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے. دوستان گرامی، جس موضوع تے کلام کرانگا اس دا عنوان ہے عظمت والدین. انشاءاللہ العزیز سنن دے بعد مومن بندہ جس کو اللہ تعالی ایمان دی دولت سے دیتی
عمل اپنی زندگی دے اندر لے آئے گا اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان والدین دا با ادب بنائے گا۔ انتہائی مختصر وقت توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے تے نفع کثیرہ سے لونا ہے اور امید ہے اللہ تعالیٰ آج دا خطاب نفع بخش ثابت فرمائے گا۔ جنہ کتاب ہونا ہے مقصد محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی اصلاح اے مقصود ہونا ہے۔ تو دوستان گرامی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو بناون والا ہے۔ عرش فرش جو بھی ہے نا سب کا خالق اور مالک تعالیٰ اللہ ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جو افضل بنایا ہے اعلیٰ بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ اشرف افضل اعلیٰ انسان پھر مالک تعالیٰ نے انسان کو افضل بنا کے انہاں دے انسانہ دے اوتے حق اللہ تعالیٰ بنایا۔ بولو استاد دا حق شاگرد تے بنایا رب بنایا اور شاگرد دے حقوق اللہ تعالیٰ استاد سے بنا دیتے ہیں بھئی استاد شاگرد دے حق دا خیال رکھے اور شاگرد استاد دے حقوق دا خیال رکھے۔ ایک دا نہیں بنایا کہ صرف استاد دے حق ہیں تے شاگرد دے نہیں، شاگرد دے حق بھی ہیں۔ توجہ میں رکھ لئے تُسے بندال بیٹھ دو پیدل بیٹھ دو کلم کر دو۔ پیر دا حق مرید دے حقوق اللہ تعالیٰ پیر دے ذمہ لا دیتے ہیں۔ پیر جی تو سب ذرا خیال رکھو مرید دے حقوق تو سب پورے کرو۔ انہاں دی عزتاں اپنی عزتاں سمجھو، دی بہن سمجھو، کسی دی عزت دے نگاہ غلط نہ کرو۔ توجہ ہے اللہ تعالیٰ پھر والدین دے حقوق بڑھائے۔ جس رب خالق پیدا کیتا نا تخلیق انسان کو بڑھائے اور رب ہی جانا دے کہ میں ان دے کتنے حقوق بڑھانے اور والدین دے حق اللہ تعالیٰ بڑھائے، اولاد دے ذمہ اور اولاد دے حقوق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے۔ والدین دے ذمہ پہ تسی انہاں دا خیال رکھو اور اولاد کو حکم فرمائے تسا والدین دے حقوق دا خیال رکھو۔ تو میرا بھائی جو حق اللہ بڑھائے نے او پر حق نے انہاں دے اندر کمی کرنے والا بھی غلط، انہاں دے اندر اضافہ کرنے والا بھی غلط۔ جو حقوق اللہ بڑھ دیتے ہیں نا اوہی پر حق نے بڑھائے اللہ نے، انسان نے بڑھائے اللہ بڑھائے۔ تو میں جس آیت کریمہ نو تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہوں اللہ دا کلام سنو پھر انہاں حقوق دا بیان سنو ذرا توجہ نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین مولا فرماتا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ مولا فرماتا ہے کہ عبادت خاص میری کرو، عبادت کے اندر میرا کسی کو شریک کرنا نہیں، خاص عبادت اللہ بھی۔ اللہ سورہ کی عبادت کا ذکر فرمایا ایڈی شان سن والدین دی۔ اللہ سورہ اپنی عبادت کے نام ہی والدین کا ذکر فرمایا ہوئے، یعنی جتھے رب رحمان کا ذکر ہونے اتھے والدین کا ذکر بھی نال ہونے۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا والدین دے نال احسان کرو، پہلے عبادت کا ذکر فرمایا اور والدین دی خدمت کا حکم فرمایا اور توجہ فرماوی۔ اللہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال احسان کرو۔ احسان دا معنی کی ہے؟ احسان دا معنی سید محمود آلوسی ایپلس میں رہن والے سید نے انہوں نے جناب تفسیر دی کتاب تفسیر روح المعانی شریف میں کوئی اہم جناب بے سرو پاک اللہ نہیں کرانا، اللہ کا قرآن پڑھا گا، رسول اللہ کی حدیث پڑھ بیان کرا گا۔ نصیب والے دربان کے بد نصیب معروف رہن گے۔ سید محمود آلوسی پاک اپنی تفسیر روح المعانی شریف کے اندر لکھ دے رہے اللہ نے فرمایا احسان کر، احسان دا معنی
بدلہ یہ ہے کہ جب بچہ جنم لینا وے ماں باپ کی تربیت کا جناب ذمہ اٹھا لو وہ فرد نوش ہوتا جناب دکھ درد ہوتی تکلیف ہوتی راحت ہوتی خوشی ہوتا پکڑا ہوتا رہائش ہوتا پورا بندوبست خیال رکھ کے تربیت کر دو بزرگوں فرمایا ہو تو بچہ بالغ ہو جاوے تو والدین بڑھاپے میں پہنچ جاوے ہو بچہ انہاں دی اوے خدمت کرے جویں بچپن دے اندر انہاں والدین خدمت کیتی ایویں انہاں نوں مکان دے رہائش دے کپڑا دے بیمار ہوے دوائی دارو کرے بزرگ فرماتے ہیں اے بڑے کا بدلہ کیونکہ انہاں بھی کیتا سی اج بڑھاپے میں پہنچ گیا اے بھی کر رہے ہیں اے ہے بدلہ جویں انہاں کیتا ہو اولاد اوے پہ کر دی فرمایا اے بدلہ ہے کہ اللہ فرمایا احسان کرو